مسیح میں یہ گانگت ہمارے نسلی پس منظر، ثقافتی پرورش یا جن سے قطع نظر جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہمیں مسیح میں ایک متحد خاندان کے طور پر کام کرنا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ اب جب ان جھوٹے استادوں نے گلتیوں کی کلیسیا کو پریشان کرنا اور انہیں گمراہ کرنا شروع کیا تو یہ ان کی نجات اور ان کے بچائے جانے کے بارے میں نہ صرف تعلیمی مسئلہ تھا بلکہ اس کے اثرات ان کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتے تھے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور کون بچایا جا سکتا ہے اور کون خدا کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے تعلیمی مسئلے کا حصہ تھا، لیکن باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے تھے، اور اس طرح پولس یہ بات بڑے واضح انداز میں کہتا ہے، اور میں نے اسے مسیح میں ایک ہونا کہا ہے۔ یہ ایک زبردست پیغام ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اب وہاں آپ اس حقیقت کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ہم سب خدا کے فرزند ہیں۔ وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ یہ ایک زبردست بیان ہے۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، یا مسیح میں نہ مختون، نہ کوئی غلام نہ آزاد۔ اور پوری رومن دنیا میں غلامی بہت واضح تھی۔ نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ آپ نے دیکھا یہ حقیقت میں تھا، خاص طور پر یہودیت کے اندر، جیسا کہ اس کا تعلق غیر قوموں کی دنیا سے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے واضح کیا، پطرس رسول کو تعصب کا ایک حقیقی مسئلہ تھا۔ اسے دوسرے رسولوں سے بھی یہی مسئلہ تھا، یہاں تک کہ اسے کلیسیا کا بانی بنے 5 سال ہو چکے تھے، اور وہ واقعی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ ان 5 سالوں کے بعد اسے آسمان سے یہ رویا ملی تھی، اور جب وہ وہاں کیسریا میں کرنیلیس سے بات کرنے کے لیے نیچے اترا تو غور کریں کہ پطرس نے کیا کہا۔ پطرس نے ان سے کہا، یہ کرنیلیس اور اس کے گھرانے کے لیے ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جو یسوع کا ماننے والا اور پیروکار تھا اور ہر جگہ جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح ہی مسیحا تھے، وہ معجزات کر رہے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے۔ پطرس، تم کب سے یسوع مسیح کے پیروکار ہو اور تم اب بھی اس پر یقین رکھتے ہو؟ اور پطرس کو تسلیم کرنا پڑا، میں نے یہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے آئے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعصب کس حد تک قائم رہ سکتا ہے، لیکن وہ مزید کہتا ہے، اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا، پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے۔ اور وہ یقیناً کرنیلیس سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ تعصب ہماری سوچ اور ہمارے ذہنوں کو کس طرح دھندلا سکتا ہے، اور اس معاملے میں تعصب میں بھی ترقی ہوئی، یعنی ہم پسندیدہ ہیں، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ تمام دنیا کے لیے مرے۔ اور واقعی یہ پطرس کی سمجھ میں آ گیا، اور کرنیلیس کے پورے خاندان کی تبدیلی کے بعد غور کریں کہ پطرس نے کیا کہا، اور میں اسے اس کی روشن خیالی کہتا ہوں۔ کبھی کبھی میں اسے اس کی دوسری تبدیلی کہتا ہوں، جو عظیم تبدیلی رونما ہوئی۔ اسے سمجھانے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ اب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لمحے یا اس وقت سے پہلے اس کا یقین تھا کہ خدا نے طرفداری ظاہر کی، لیکن اب یہاں کلیسیا کی پیدائش کے 5 سال بعد وہ کہتا ہے، واہ، مجھے پیغام ملا، خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پولس نے رومی دنیا میں سفر کیا، اس نے بار بار اسی مسئلے کا مشاہدہ کیا، خاص طور پر یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان۔ اور ویسے جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ ایک یہودی کی طرف سے ہے جو ایماندار بن گیا ہے،
تو یہ یہود مخالف زبان نہیں ہے، یہ صرف حقیقت پر مبنی زبان ہے، اور تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، نہ صرف یہودیوں اور غیر قوموں کے ساتھ بلکہ غیر قوموں اور تمام نسلی گروہوں کے اندر۔ تعصب ہم سب کو متاثر کرتا ہے کیونکہ یہ ہمیں آدم کی طرف سے فطرتی طور پر ملا ہے۔ لیکن دیکھا کہ پسدیا کے انطاکیہ میں کیا ہوا تھا؟ آئیں ان کلیسیاؤں میں واپس چلتے ہیں۔ اعمال 13 باب کی 44 اور 45ویں آیت میں انطاکیہ میں کیا ہوا؟ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پولس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے۔ ایک بار پھر یہ یہود مخالف بیان یا علیحدگی پسند یہود مخالف زبان یا طرفداری نہیں ہے۔ پولس صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا، اور ہم اسے پورے نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ اور اکنیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے، ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی، اور نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا اور انہیں چھوڑنا پڑا۔ ایک بار پھر آپ نے تعصب کے رویے کو دیکھا لسترا میں۔ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ پس پولس ایک یہودی ہونے کے ناطے خود اس حقیقت کے ساتھ پہچانا جاتا تھا۔ اس نے وہی کام کیا جب تک کہ وہ واقعی یہ نہ سمجھا کہ یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے، یہودی اور غیر قوم دونوں کے لیے آیا۔ خدا نے اسے اور اسرائیل کو بت پرستی سے چن لیا تاکہ دنیا کے لیے ایک روشنی بن جائے جس کے ذریعے وہ خدا کے بیٹے کو ظاہر کرے گا۔ وہ سب کے لیے مرنے کے لیے آیا تھا، اور یوحنا جو ایک اور یہودی ایماندار تھا، اس نے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں یہ کہا، وہ اپنے گھر آیا اور وہاں مجھے یقین ہے کہ پہلے اپنوں سے مراد وہ ان تمام لوگوں کے پاس آیا جو ایمان رکھتے تھے۔ اس کے اپنوں نے، اس کے اپنے لوگ یہودی قوم سے تھے، اور یسوع بھی یہودی تھا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں یعنی لوگوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ بحیثیت قوم انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن ہزاروں یہودیوں کا یقین تھا کہ کلیسیا کا جوہر یروشلم میں ہے، اور اس طرح یوحنا نے تحریر کیا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، یہودی اور غیر قوم، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ اس کا نام، تو وہ یسوع مسیح کے نام کے بارے میں بات کرتا ہے، کیونکہ ہم فلپیوں میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں نہ رکھا۔ وہ اس دنیا میں آیا، خادم کی صورت اختیار کی اور دنیا کے گناہوں کے لیے مرا، لیکن کسی ایک دن ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا، اور اس لیے لفظ نام بہت اہم ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ اچھا، اس نسلی اور الہی تعلیم کے تناؤ کے پیش نظر یہ دیکھنا آسان ہے کہ پولس نے ان مسائل کو اتنے ڈرامائی انداز میں براہ راست کیوں حل کیا، اور گہرے احساس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو ان غلطیوں کے ایمانداروں کی مدد کرنے کی کوشش کی کہ وہ جھوٹے استادوں کے باعث گمراہ نہ ہوں۔ اور اس طرح اس عظیم سچائی کو بیان کرنے میں وہ ہمیں مسیح میں یگانگت کے بارے میں حیرت انگیز سچائی فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی یہودی یا یونانی نہیں، تمام نسلی اور قومی گروہ مسیح میں ایک ہیں۔ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم ایک ہیں۔ رنگ، زبان، مسلک سے قطع نظر ہم سب مسیح میں ایک ہیں۔ یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب فضل سے بچ گئے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، کوئی غلام یا آزاد نہیں، مسیح میں تمام معاشرتی اور ثقافتی گروہ ایک ہیں۔ اب نئے عہد نامے کی دنیا میں
غلامی اچانک سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ پولوس نے غلامی کے خلاف منادی نہیں کی، کیونکہ دنیا کا 50% حصہ اس قسم کی چیز میں ملوث تھا، اور یہ چیز کلیسیا کو تباہ کر سکتی تھی اور تباہی پھیلا سکتی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پولوس نے کیا کہا؟ تم میں سے جو غلاموں کے مالک ہیں ان سے محبت کرو جیسا کہ مسیح نے تم سے محبت کی۔ بالآخر یہ کلیسیا میں غلاموں کو آزاد کرنے کا باعث بنا، اور اس نے غلاموں سے کہا اپنے مالکوں کی خدمت کرو جیسے تم مسیح کی خدمت کر رہے ہو۔ اور جب اس نے ان دونوں کو اکٹھا کیا تو اس عظیم سچائی نے کلیسیا میں غلامی کو ختم کر دیا، رومی دنیا میں نہیں بلکہ یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر۔ لہٰذا مسیح میں کوئی غلام یا آزاد نہیں، کوئی مرد یا عورت نہیں۔ مسیح میں اور خدا کے ابدی نقطہ نظر سے کوئی صنفی فرق نہیں ہے، نہ ہی مرد یا عورت۔ نہیں، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پولوس یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ مرد اور عورت اب الگ الگ جنسی مخلوق کے طور پر موجود نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں سکھا رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے مسیح میں خدا اس فرق کو نہیں دیکھتا، ہم اس میں ایک برابر ہیں۔ مرد اور عورت دونوں مسیح میں ایک برابر ہیں، اور وہ یقینی طور پر یہ تعلیم دے رہا تھا کہ عورتیں مردوں سے کم تر نہیں ہیں، جو کہ غیر قوموں اور یہودی دنیا میں بہت عام تھا۔ ایک معروف ربی نے اپنے ادب میں کہا، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں عورت کے طور پر پیدا نہیں ہوا۔ یہ باقاعدہ ایک دستاویز ہے، اور اس سے خواتین کے بارے میں کچھ رویوں کا اظہار ہوا، اور اس طرح پولوس یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر اس مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ اب یہ ہمیں ایک بہت ہی عملی سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ صرف یہ ہے، ہم کلیسیا میں کس طرح ایک ہونے پر عمل کر سکتے ہیں اور پھر بھی مخصوص کرداروں کو برقرار رکھ سکتے ہیں جو خدا نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بنائے ہیں۔ ہم مرد اور عورت کی حیثیت سے الگ ہیں۔ بالآخر مسیح میں خدا ہمیں ایک ہی طرح سے دیکھتا ہے، کوئی امتیاز نہیں، جیسا کہ یہاں ہم میں ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے منفرد بھی ہیں، اور ایسے رشتے ہیں جو منفرد ہوتے ہیں۔ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے میرے خیال میں ہمیں 2 آیات کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یسوع نے خادمانہ قیادت کے بارے میں کیا کہا، اور غالباً مجھے وہ تصویر پسند ہے، خادمانہ قیادت۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ بھائیو، یہ طاقتور بیان ہے، جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، یعنی جو سب سے بڑا ہے اسے سب کا خادم ہونا چاہیے۔ لیکن یسوع نے بھی مثال قائم کی، اور یہ اس کی مثال تھی۔ اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس کمرے میں ان 11 آدمیوں کی طرف دیکھا، اور یہودا جا چکا تھا، اور میرے خیال میں یسوع نے بڑے غور و فکر کے ساتھ یہ کہا، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، یقیناً یہ نئے عہد نامے کی دنیا میں خدمت کا انتہائی شائستہ اظہار ہے، تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اور ویسے اس وقت وہ ایک دوسرے کے لیے سڑک کے پار بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا۔ لیکن یسوع کہتا ہے، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ تو یہ ان رشتوں کے لیے بنیاد ہے جو ہمارا ایک دوسرے کے لیے ہے، ہماری شادیوں میں، ہمارے خاندانوں میں اور کلیسیوں کے اندر۔ تو میں آپ کو ایک فوری خلاصہ دیتا ہوں، میں اس کی تفصیل سے وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن امید ہے کہ آپ کے لیے معنی خیز ثابت ہوگا۔ اس طرح سوچیں، یہاں ہر ایماندار کی انفرادی طور پر ایک مثال ہے، انفرادی طور پر ہر ایک مسیحی جو یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر ہے اور وہ حلقہ کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے،
ہمیں محبت میں ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو یسوع نے ہمیں دیا تھا۔ شوہر اور بیوی بنیادی طور پر خدمت گزار رہنما۔ تاہم جب ہم شادی کر لیتے ہیں تو ہم شوہر اور بیوی ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ شوہر، ہاں، آپ کو رہنما بننا ہے، لیکن آپ کو خدمت گزار رہنما بننا ہے، اور آپ کو میری مثال پر عمل کرنا ہے، اور اگر آپ میری مثال کی پیروی کرتے ہیں تو آپ سچ میں اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہے وہ خادم ہے۔ یہ طاقتور بیان ہے۔ خاندان کا کیا ہوگا؟ یہ تمام حلقے چرچ کے اندر تھے۔ ماں اور بچے، باپ بنیادی طور پر خدمت گزار رہنما ہے۔ میاں بیوی بچوں کو جنم دیتے ہیں، اور پھر مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک باپ ہے جو بنیادی خدمت گزار رہنما ہے، جو سب کچھ دینے کو تیار ہے، صرف اپنی بیوی کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ماں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ بھائیو، یہ زبردست ہے، اور کیا یہ متاثر کن نہیں ہے؟ تو یہاں ہم ایک مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ بائبل کیا سکھاتی ہے۔ اس خدمت گزار کی عادت پر عمل کرنا، حالانکہ ہمارے پاس یہ مختلف کردار ہیں، انفرادی طور پر مسیحی، شوہر اور بیوی، بنیادی طور پر خدمت گزار رہنما، ماں اور بچے، باپ، بنیادی طور پر خدمت گزار رہنما، کلیسیائی خاندان، بزرگ اور بیوی، بنیادی طور پر خدمت گزار رہنما، اور پھر یقیناً آپ کے پاس کلیسیا ہے، اور انفرادی طور پر ایک بیوی اور شوہر کے طور پر، اور ایک ماں اور باپ اور بچوں کے طور پر۔ ہم سب کلیسیا کے خاندان کا حصہ ہیں، اور ایسے رہنما ہیں جو پولس کی طرح مقرر کیے گئے ہیں، گلتیا کی ان کلیسیاؤں میں بھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ بزرگ اپنی بیویوں کے ساتھ یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر بنیادی خدمت گزار رہنما بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس نمونے کی پیروی کرتے ہیں، یسوع کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس خدا کے قائم کردہ کردار ہیں، لیکن کسی دن جب ہم مسیح میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے، ہم ویسا ہی ہوں گے جیسا کہ خدا ہمیں اب دیکھ رہا ہے۔ نہ مرد نہ عورت، ہم سب مسیح میں ایک ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں اصول یہ ہے، ہمارے نسلی پس منظر، ثقافتی پرورش یا جنس سے قطع نظر جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہمیں مسیح میں ایک متحد خاندان کے طور پر کام کرنا ہے۔